سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرت صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، خدام قوم و ملت، اس وقت کا جو پروگرام منعقد ہے وہ ان حضرات کی حوصلہ افزائی اور قدردانی کے لیے ہے جنہوں نے خاص طور پر دینی تعلیمی بورڈ کے نظام کے تحت مکاتب کے قیام کے لیے محنتیں کی ہیں اور جد و جہد کی ہے اور مسلسل اس کام کی طرف توجہ دے رہے ہیں. انسان کی طبیعت ہے کہ اگر اس کی محنت کو سراہا جاتا ہے اور اس کی قدر کی جاتی ہے تو وہ مزید جوش اور قوت کے ساتھ اس کام کو انجام دیتا ہے. اس کے برخلاف اگر آدمی کام کرے اور اس کی قدردانی نہ کی جائے تو عموماً دل ٹوٹ جاتے ہیں اور کام کا جذبہ سرد پڑ جاتا ہے. اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات کو یہاں جمع کیا گیا تاکہ ہم پہلے سے زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کام کو انجام دیں. اور یہ تو ایک ظاہری چیز ہے. ہم یا جمعیت علماء یا دینی تعلیم بورڈ آپ حضرات کی کیا قدردانی کر سکتی ہے؟ اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قدر ہوگی، وہاں اس کا اجر و ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازیں گے، اس لیے کہ اس محنت کا تعلق امت کو دین پر جمانے میں اور غلط راستے پر جانے سے روکنے سے ہے. یہ بنیادی محنت ہے جو ہر مسلمان پر تو فرض ہے ہی، لیکن عالم دین پر اور جس کی بھی دین سے ادنا سی بھی نسبت ہے خدمت کے اعتبار سے، اس پر یہ فرض کئی گنا زیادہ عائد ہوتا ہے. آج کے زہرناک ماحول میں یہاں پورا تعلیمی نظام شرک کے رنگ میں رنگ دیا گیا ہے اور بیچارے ناواقف بچے اور ان کے ماں باپ اس سے بے شعوری کے ساتھ متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں
ایسے میں ہماری ذمہ داری کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اور اس کام کو لوجہ اللہ انجام دینا ہے اور آخرت میں اجر و ثواب کی امید کے ساتھ انجام دینا ہے، تو انشاءاللہ اس کی قبولیت کے اثرات دنیا میں بھی ہمیں نصیب ہوں گے اور آخرت میں بھی ملیں گے۔ یہ آیت ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں محنتیں کرتے ہیں۔ یہاں جہاد کا جو لفظ آیا ہے یہ صرف قتال کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ ہر محنت اس کے اندر شامل ہے جس کا تعلق دین سے ہو، دین کی اشاعت سے ہو، سربلندی سے ہو، بقا سے ہو، تحفظ سے ہو، تو ہم ان کے لیے از خود راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یعنی آدمی پہلے سوچتا ہے بھئی کیسے کام ہوگا، کوئی تو سمجھتا نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں ہے، کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے، لوگوں میں بڑی ہی پژمردگی ہے، جمود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھڑے تو ہو، جب تم کھڑے ہوگے تو راستے نکلیں گے، اور آدمی کھڑا ہی نہ ہو تو راستہ کیسے نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہ نون تاکید بانون تاکید ثقیلہ بھی ہے اور لام تاکید کا بھی ہے، کئی گنا تاکید کے ساتھ کہ ہم راستے نکالیں گے، تم آگے تو بڑھو۔ تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ماحول نہیں ہے، منظم انداز میں کام کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، لوگوں کا ذہن بنا ہوا نہیں ہے، لیکن آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ جہاں لوگ کھڑے ہوئے ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، تو جہاں بالکل کام ہونے کی کوئی امید نہیں تھی وہاں بہتر سے بہتر کام سامنے آ رہا ہے۔ ایسی رپورٹیں آتی رہتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت محسنین کے ساتھ ہے۔ المحسنین کے دو مطلب ہیں، ایک تو المخلصین یعنی جو نیک نیتی سے کام کرے اس کے ساتھ ہیں، اور دوسرے ظاہری معنی ہے کہ اچھے انداز میں کام کرو، ترتیب سے کام کرو، خوشنما انداز میں کام کرو تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ بہرحال ہم سبھی کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو بارآور فرمائے، قبول فرمائے، اور امت کو ہر طرح کے زیغ و ضلال سے محفوظ رکھے، استقامت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔